الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ محترم و مکرم سامعین، قابل عزت پردے میں سماعت فرمانے والی خواتین، آپ سب نے اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور اس کے فضل سے ایک تربیت والی تعلیم والی رات گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا مسجد کے ساتھ ایک تعلق اور مسجد میں ٹھہرنا رکنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں، جس عنوان کے اعتبار سے ہم نے گفتگو بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے جن کو اللہ نے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمانا ہے۔ وہ 7 خوش نصیب لوگ، ان میں سے ایک وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایک وہ شخص، ایک وہ انسان جس کا دل اللہ تعالیٰ کے گھر سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے۔ ابھی کے درس میں نشست میں ہم جس عنوان کے اعتبار سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ذکر الہی ایک مسلمان کی زندگی میں کتنا اہم ہے، اس کی تعمیر شخصیت میں، اس کے کردار کو سنوارنے میں، اس کی روحانی زندگی کے ترقی میں، اور اس کے کیا فوائد و ثمرات انسان کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نصیب ہوتے ہیں۔ کچھ ابتدائی باتیں ہیں ذکر کی فضیلت، مقام اور مرتبہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی اتنی اہمیت بیان فرمائی، اتنا مقام اور مرتبہ واضح فرمایا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اتنا نمایاں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارک، اور یہ آپ سمجھ لیجئے ذکر کی فضیلت میں ایک جامع حدیث ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس چیز کے بارے میں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین عمل کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کرو۔ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے پروردگار کے ہاں، مالک کے ہاں سب سے زیادہ وہ پاکیزہ عمل ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات میں بہت زیادہ بلندی کا باعث ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، تم اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرو، اس سے بھی بہت بہترین ہے۔
وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، حتیٰ کہ تم میدان جنگ میں دشمن کے مد مقابل صف آرا ہو اور تم دشمنوں کی گردنیں اتار رہے ہو اور دشمن تمہاری گردنیں، تم اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو رہے ہو۔ اللہ اکبر، اس سے بھی بہترین عمل۔ قالوا بلا، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول کی انہیں ضرور بتلائیں۔ قال ذکر اللہ عز وجل، فرمایا اللہ عز وجل کا ذکر، یہ سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے اور درجات میں سب سے زیادہ بلندی کا باعث ہے، اور ہر عمل میں، عمل صالح میں سب سے اوپر والا درجہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، یقیناً اسلام کے فضائل، محاسن اور نیک اعمال تو بہت زیادہ ہیں۔ فباب اتشبث به، فباب جامع اتشبث به، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پوچھنے والا یہ ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا ایک عمل بتا دیجئے جو جامع ہو، کمپریہنسو ہو، جس میں سارے کے سارے محاسن موجود ہوں، سارے کے سارے فضائل اور مراتب موجود ہوں، مجھے آپ کو ایک چیز بتا دیں، اور پھر جب آپ بتائیں گے تو میں اس کو مضبوطی سے اختیار کروں گا۔ اتشبث به، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اگر تم ایسا عمل پوچھنے لگے ہو کہ جو جامع بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور تمہیں اللہ اسلام کی ساری فضیلتیں عطا فرما دے، تو پھر یاد رکھو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارک، آپ فرماتے ہیں سبق المفردون، سبق المفردون، مفردون آگے نکل گئے، مفردون آگے نکل گئے۔ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ مفردون کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یہ وہ مرد و خواتین ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی مغفرت اور اجر عظیم تیار فرمایا ہے، کن کے لیے؟ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس کو پڑھتے چلے جائیں، اور آگے جا کے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے ذکر کرنے والی خواتین، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار فرمایا ہوا ہے۔ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس بات سے واقف ہیں، اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ نے رات قیام میں جو میں نے پہلی رکعت میں آیات پڑھی تھی، اس میں ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کون کرتے ہیں؟ ایمان والے۔ اور عربی کا ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک جملہ بولا جاتا ہے، من احب شیئا اکثر من ذکرہ، جو جس چیز سے جتنی محبت اور لگاؤ رکھتا ہے وہ اس کا تذکرہ بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے۔ جس کو دنیا سے محبت ہوگی، دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت ہوگی، کسی کو ڈرائیونگ کے شعبے سے محبت ہے، وہ آپ جس مجلس میں بھی اس کو بٹھا لیں، وہ جناب کوئی نہ کوئی گاڑی چلاتا آپ کو دکھائی دے گا۔ جو مکینک ہے وہ آپ کو مکینکی دکھاتا ہوا نظر آئے گا۔ جو آئی ٹی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے
وہ اس اعتبار سے آپ کو گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جس چیز سے بھی انسان کا جتنا زیادہ لگاؤ ہے وہ اپنی مجلس میں اس کا کسی نہ کسی اعتبار سے ذکر ضرور کر لیتے ہیں۔ تو ایمان والے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر ایمان والے ذکر بھی کس کا سب سے زیادہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور اسی بات کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی، اپنے مالک حقیقی کی، اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرو، پاکیزگی بیان کرو۔ تو ایمان والوں کو اس بات کا حکم بھی ہے۔ اب آتے ہیں کہ ذکر سے ایک مسلمان کی زندگی میں کتنا اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے، جو بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون پیدا فرما دیتے ہیں۔ کیا پیدا فرما دیتے ہیں؟ سکون پیدا فرما دیتے ہیں۔ میں آپ کو بلوا بھی رہا ہوں تاکہ کہیں رات بھر کی تھکاوٹ آپ کو جو ہے نا وہ نیند کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ آج اس وقت معاشرے میں آپ کو بہت سے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن یوز کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں، سائیکالوجی کو سیکھ رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں، اور مختلف سیشنز لے رہے ہیں اپنی ذہن کی تربیت کے لیے، اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے، اپنے معاشرتی مسائل سے نکلنے کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک ایک سیشن وہ منیمم اگر آپ دیکھیں 10-15 ہزار سے لاکھوں تک بھی جاتا ہے۔ سائیکلوجیکل بندہ بیمار ہے، پیشنٹ ہے، اور اس کے یہ مختلف وہ تھراپی سینٹرز میں جاتا ہے۔ میری چونکہ ریسرچ بھی اس حوالے سے ہے ایک، تو مختلف تھراپی سینٹرز میں جاتا ہے، اور وہاں پہ کونسلر بیٹھا ہوا ہے یا تھراپسٹ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آپ سے ایک سیشن کا، اس میں آپ کو اس نے کچھ نہ کچھ ٹیکنیکس بتانی ہے، سی بی ٹی، ہاں جی، اور مختلف جو سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے وہ چیزیں یوز ہوتی ہیں، مہارات استعمال میں آتی ہیں، وہ اس نے آپ کو بتانی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جب باہر نکلنا ہے، ایک دم آپ نے دیکھنا کہ یار میری زندگی میں کچھ چینج آیا ہے، یا پھر یہ کہ کئیوں کی صورتحال اس سے بھی بہت آگے نکل جاتی ہے، وہ پھر سیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو ایسی میڈیسن تجویز کرتا ہے کہ بھئی آپ یہ کھائیں گے تو پھر آپ کو سکون والی نیند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پہلے ہی بتا دیا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، ایمان والے کیسے اپنے آپ کو افسردہ کریں، کیسے اپنے آپ کو پریشانی میں رکھیں، کیسے وہ ڈپریشن میں چلے جائیں، کیسے ان کو انگزائٹی ہو جائے، کیسے وہ ذہنی مسائل سے دوچار ہو جائیں۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اصول رکھا ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں قرار حاصل کرتے ہیں۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، بندے کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کا دل سکون میں ہی نہیں ہے تو وہ کوئی انجوائے کرے گا اپنی لائف میں؟ آپ اس کو اچھی سے اچھی گاڑی دے دیں، اس کے پاس اچھی سے اچھی ایک گاڑی نہیں درجنوں گاڑیاں اس کے گیراج میں کھڑی ہیں، اور روزانہ وہ ایک نئی گاڑی میں بھی ٹریول کرے، لیکن جب اس کا ذہن سکون میں نہیں ہے، دل اطمینان میں نہیں ہے، وہ بندہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر لطف اندوز نہیں ہوگا، کسی بھی چیز سے وہ اپنے لیے راحت اور چین نہیں پائے گا۔ لیکن جو ایمان والا انسان ہے، ایمان والا شخص ہے،
جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، شریعت پر ایمان رکھتا ہے، جس کو دین کا پتہ ہے، جس کو آخرت پہ یقین ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو سنت پڑھتا ہے، جو مسجد سے تعلق قائم رکھتا ہے، جو اہل علم سے جڑا رہتا ہے، تو یہ جو ایمان والے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کا دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا خبردار، تم کہاں دل کا قرار حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں کیسے سکون ملے گا؟ تم ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو قرار ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اگر میں اور آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، تو اللہ کے ذکر سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں کتنے پیارے پیارے خوبصورت اذکار موجود ہیں۔ ایک ذکر کو مثال کے طور پہ بیان کرتے ہیں جو آپ کی انگزائٹی کو دور کرے، جو آپ کی پریشانی کو ختم کرے، جو آپ کو تن تنہا نہ چھوڑے بلکہ آپ کو ایک سہارا، ایک اسٹرینتھ پرووائڈ کرے۔ کتنا پیارا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اپنی امت کو۔ آپ فرماتے ہیں ما اصاب عبدا ہم ولا حزن قط الا قالا، کسی بھی شخص کو زندگی میں کبھی کوئی غم، کبھی کوئی پریشانی پہنچے مگر وہ یہ کہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ یہ ذکر آپ میں سے کس کس کو آتا ہے؟ ماشاء اللہ، تو باقی بھی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی ٹینشن میں، کسی بھی پریشانی میں، وہ کسی بھی نوعیت کی پریشانی ہو، بچوں کے حوالے سے، آپ کے کاروبار کے حوالے سے، آپ کے اپنی زندگی کے اعتبار سے، ماں باپ کے اعتبار سے، بیماروں کے اعتبار سے، کوئی بھی پریشانی ہے۔ اور یاد رکھو دنیا میں پھر پریشانیاں تو آتی ہیں، مصائب تو آتے ہیں، مومن کی زندگی میں تکلیفیں تو آتی ہی آتی ہیں، لیکن ان تکلیفوں میں مایوس ہو جانا، ڈپریشن کی طرف چلے جانا، اور پھر آگے چلتے ہوئے سوسائڈ کر لینا، خودکشی کر لینا اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا، یہ تو عقل مندی نہیں ہے، یہ تو دانش مندی نہیں ہے، یہ تو بے وقوفی ہو گئی۔ یہ وہ کرے جس کے پاس کچھ چیزیں موجود نہیں ہیں، جو بالکل بے یار و مددگار ہے، جس کے پاس ساز و سامان ہی کچھ نہیں موجود کہ اپنے آپ کو وہ سیف کیسے کرے، اپنی زندگی کے اندر وہ سیکیورٹی کوئی نہ فیل کرے، انسیکیورٹی فیل کرے۔ مومن اور مسلمان کو کبھی انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے؟ یہ اسی کو ہوگی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، جس کو اللہ کے ذکر کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کو اللہ کی یاد کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے، وہی مایوسی کی طرف جاتا ہے، وہی خودکشی کی طرف جاتا ہے، مسلمان نہیں جاتا، مومن نہیں جاتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کوئی بھی مصیبت پہنچے، کوئی بھی پریشانی پہنچے، مگر وہ شخص یہ کہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں حکم تیرا چلنا ہے، اور تو جو فیصلہ فرما دے گا وہ عدل ہوگا۔ اللہ میں سارے ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے خود رکھے، وہ نام جو تو نے اپنے کسی پیغمبر کو بتائے، اپنے کسی بندے کو سکھا دیے، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرما دیے، یا وہ نام جو تو نے کسی کو نہیں بتائے اور کہیں بھی نازل نہیں فرمائے اور اپنے علم غیب کے اندر رکھے ہوئے ہیں، غیب کے خزانے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ جی میں سارے ناموں کا واسطہ دے کے آپ سے سوال کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ آپ نے جو قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے نا، اس کو میرے دل کی بہار بنا دے،
ونور صدری، اللہ کہیں میرے سینے کا نور اس کو بنا دے، وجلاء حزنی وذهاب ہمی، اور میرے غم اور پریشانی کا مداوع بنا دے، یہ قرآن ذریعہ نجات ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ صرف اس کی پریشانی کو دور ہی نہیں کرتے بلکہ ابدلہ مکانہ فرجا، اللہ تعالیٰ اس غم اور پریشانی کی جگہ کئی خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرجن میں جو دو زبر ہے نا، تنوین تنکیر اس کو بولتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرماتے۔ ایک غم ملے گا نا، اور ایک غم میں آپ نے صبر کے ساتھ کام لیتے ہوئے اپنے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا یہ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس ایک غم کو دور کر کے کئی خوشیاں عطا فرما دیں گے، کئی آسانیاں فرما دیں گے۔ تو یہ مثال کے طور پہ میں نے ایک ذکر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا سکون ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو اللہ کبھی اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دیتا ہے، اس کو سہارا دیتا ہے۔ اور جس کے دل کی بہار قرآن بن جائے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، احادیث رسول اللہ تعالیٰ کا ذکر ہیں، تو جس کی زندگی میں قرآن آ جائے اور قرآن اس کے لیے پریشانیوں کا، مصیبتوں کا ایک سہارا ہو مصیبتوں کے وقت میں، تو پھر بندے کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی میں ذکر کا کہ اللہ تعالیٰ اس کی لائف کو بالکل اطمینان سے گزارتے ہیں، اور وہ بندہ اپنی زندگی میں ہر چیز سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ ذکر سے انسان کے معمولات اور معاملات منظم بھی ہوتے ہیں، مربوط بھی ہوتے ہیں۔ یہ جملہ دوبارہ نوٹ کیجئے گا، ذکر الہی سے انسان کی زندگی کے معمولات و معاملات منظم بھی ہوتے ہیں اور مربوط بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مفہوم مخالف یہ سمجھ لیجئے کہ جس بندے کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے اس کے معاملات بکھرے ہوئے ہیں، اس کی زندگی میں انتشار ہے، افتراق ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ زندگی گزارے کیسے، اس کی زندگی میں بے ترتیبی ہوتی ہے، حسن انتظام سے وہ محروم ہوتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کس کام کو کروں اور کس کام کو نہ کروں، نہ اقوال میں نہ اعمال میں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی، اور آپ کی وساطت سے ظاہر سی بات ہے آپ کی امت تک پیغام ہے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے پیغمبر آپ نے اس شخص کی بات نہیں ماننی، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد سے محروم کر دیا، واتبع ہوا، اور اس سزا کی وجہ سے کیا ہوا، واتبع ہوا، کہ وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ بکھرا ہوا ہے، منتشر ہے، سارے معاملات اس کے ایسے ہیں کہ وہ ضائع ہو رہے ہیں، وہ اپنی زندگی میں ضائع ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ایسے شخص کی بات نہیں ماننی، ایسوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جس بندے کی زندگی میں ذکر الہی ہے وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتا، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس میں رب کی رضا ہو، اور اس کے معاملات منتشر ہونے کی بجائے، ضائع ہونے کی بجائے، اللہ تعالیٰ ان میں انتظام پیدا فرما دیتے ہیں، ترتیب پیدا فرما دیتے ہیں، وہ زندگی خوبصورت اصولوں کے اعتبار سے گزارتا ہے، بہترین زندگی گزارتا ہے، اور یہی ایمان والے کی زندگی ہوتی ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ،
جو کوئی ایمان کی حالت میں مرد ہو یا خاتون اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے اور نیک عمل وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور پکیزہ زندگی وہی ہے جس میں انسان کو قلبی سعادت بھی ملتی ہے، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کے ترتیب بھی پیدا فرما دے، انتظام بھی پیدا فرما دے۔ وہ کوئی ایسی بات نہ کہے جو بات اللہ کو ناراض کر دینے والی ہے، وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو کام اللہ کو ناراض کر دینے والا ہے، اپنے معاملات ترتیب کے ساتھ۔ اس کی اور بھی دلیل آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، ہمیں ہمارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا ذکر بتایا ہے۔ مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں، ذکر ہے کہ نہیں؟ مسجد سے نکلتے ہیں، ذکر ہے کہ نہیں؟ جب آپ کسی کو ملتے ہیں السلام علیکم، یہ بھی ذکر ہے۔ جواب میں وعلیکم السلام کہتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ اور پھر جب آپ کھانا کھانے لگتے ہیں ذکر پڑھتے ہیں، کھانے سے فارغ ہوتے ہیں ذکر پڑھتے ہیں، لباس پہنتے ہیں ذکر پڑھتے ہیں، لباس اتارتے ہیں ذکر پڑھتے ہیں، سونے لگتے ہیں ذکر کرتے ہیں، جاگتے ہیں ذکر کرتے ہیں، درمیان میں آنکھ کھل جائے پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، صبح آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں پھر ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، نماز کے بعد کے اذکار کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، صبح کے اذکار کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، پھر ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء نمازیں اذکار میں شامل ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، نماز کے اندر ذکر ہے، اور پھر شام کا ذکر ہے، پھر بازار میں جانے کا ذکر ہے۔ البتہ الغرض آپ اس فہرست کو بڑھا لیں تو ہر موقع پہ ہمیں پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیا۔ اللہ کو یاد رکھو۔ اب جس بندے کی زندگی میں ہر موقع کے اعتبار سے وہ کوئی نہ کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، اب بتائیے وہ کوئی فضول کام کرے گا؟ وہ فضول بولے گا؟ کبھی نہیں۔ اس کو پتہ ہو کہ میں نے ابھی سبحان اللہ پڑھنا ہے، ابھی الحمدللہ پڑھنا ہے، ابھی اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہ میں نے تسبیح کرنی ہے، یہ میں نے ذکر کرنا ہے، میرے صبح کے اذکار رہتے ہیں، میرے شام کے اذکار رہتے ہیں۔ آپ کم از کم دیکھ لیجئے، جو بندہ منیمم ریکوائرمنٹ اگر ذکر کی پوری کر دے کہ 5 وقت کی نماز ہے، صبح کو ذکر کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، شام کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ ہوتا ہے، شام کے اذکار کرتا ہے، اور سونے جاگنے کے اذکار کرتا ہے، کھانے پینے کے اذکار کرتا ہے، یہ چند ایک چیزیں اگر وہ اسی اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے، نماز کے بعد کا جو اذکار کا معاملہ ہے اس کو اختیار کرنا شروع کر دے، آپ دیکھ لیجئے گا ایسے بندے کی زندگی مبارک ہو جائے گی، اس کے معمولات اور معاملات میں تنظیم ہو جائے گی، اوقات میں برکت پیدا ہو جائے گی، اعمال میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ وہ کوئی فضول کام نہیں کرے گا، وہ فضول بولے گا نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فضول پہ فضول بولتے چلے جاتے ہیں، غیبت، چغلی، الزام، بہتان، اس سلسلے میں ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ نتیجہ کس کا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ دنیا داری میں اتنے غرق کیوں ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے، ہم نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ بھی نہیں صحیح طرح سے مکمل کرتے۔ تو یہ اگر آپ ذکر کرنا شروع کر دیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی توجہ آخرت کی طرف کر دے گا، اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے گی، اور پھر دنیا یہ نہیں کہ ملے گی نہیں، دنیا آئے گی اور روندتے ہوئے آپ کے پاس آئے گی، اور آپ اس کو ٹانگیں ماریں گے، ٹھڈے ماریں گے، دنیا آگے، دنیا پیچھے پیچھے، اور آپ آگے آگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا بھی عطا فرما دے گا اور آخرت بھی عطا فرما دے گا۔ تو ذکر کا فائدہ کیا ہے انسان کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوقات میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں، معاملات اس کے منظم ہو جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اور اسی آیت کریمہ سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ آپ اللہ والوں کی، اہل الذکر کی صحبت اختیار کریں۔ اہل الذکر میں اہل علم شامل ہیں، علماء کرام شامل ہیں، قرآن کے حفاظ قراء شامل ہیں، جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ شامل ہیں، کہ آپ ایسے لوگوں کی مجلس میں رہیں، محفل میں رہیں، ان کے ساتھ جڑے رہیں، تو آپ انشاءاللہ اہل غفلت میں نہیں ہوں گے۔
جو بندہ اہل علم سے دور بھاگتا ہے وہ پھر دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اور یوں اس کے اندر دنیا داری آ جاتی ہے، اور وہ آخرت سے غافل ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، نماز سے غافل ہوتا ہے، قرآن سے غافل ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دین سے محروم ہو جاتا ہے، اور بالکل ایسی زندگی بسر کرنے شروع کر دیتا ہے جو کہ اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ پھر وہ مختلف ذہنی مسائل کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، ذکر صرف یاد رکھیے گا یہ ایک زبان کا عمل نہیں ہے۔ ہم نے تو یہی سمجھا ہوا ہے نا کہ ذکر صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، بس یہ زبان سے پڑھ لو بس۔ یہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے، زبان کے ساتھ ساتھ آپ کی فکر کا عمل ہے، آپ کے دل کی اصلاح کا عمل ہے، آپ کے قلب کی ترقی کا عمل ہے، آپ کی روحانی ترقی کا راز ہے ذکر۔ ہم اس کو صرف زبان کی حد تک رکھتے ہیں، دل تک جاتا ہی نہیں ہے۔ تبھی آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، آپ کو بتاتے نظر آتے ہیں، وہ جی میں یہ 1000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 10,000 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ یہ نہیں، اس بات سے انکار نہیں ہے کہ خالی ذکر کرنے سے پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، ملے گا۔ خالی سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، چاہے آپ کو اس کا معنی مفہوم نہیں بھی آتا، پڑھنے سے آپ کو کچھ نہ کوئی فائدہ ملے گا۔ لیکن جو صحیح طریقے سے ذکر کرتا ہے، آپ یاد رکھیے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنا فوری طور پہ میزان کو نیکیوں سے وزن سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان خلا کو نیکیوں سے یہ عمل بھر دیتا ہے۔ لیکن یہ کون سا ذکر ہوگا جس کو آپ پوری توجہ سے پڑھیں، آپ ایک دفعہ تصور میں لے کر آئیں، یعنی فکری عمل کیا ہے کہ آپ تصور میں لے کے آئیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کتنی نعمتیں فرمائی ہوئی ہیں، میں کیا تھا اور کیا ہوں، کم از کم اسی پہ غور کر لیں کہ میں کیا تھا اور کیا ہوں، اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، کتنے مجھ پہ احسانات فرمائے۔ میں فلاں وقت میں بیمار تھا اور میں کراہ رہا تھا، میری زندگی میں بڑی بے چینی تھی، اس وقت میں تکلیف میں تھا، میں نے کس کو یاد کیا؟ میں نے اللہ کو یاد کیا۔ میری تکلیف کس نے دور کی؟ اللہ نے دور کی۔ مجھے پریشانی سے بچایا کس نے؟ اللہ نے بچایا۔ میں وہ تھا جو اپنے مشکل اوقات میں لوگوں سے مانگتے ہوئے جھجکتا بھی تھا، اور میری پوری نہیں پڑتی تھی۔ لوگ مجھے اپنی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، لوگ صدقہ و خیرات مجھے دیا کرتے تھے، اور میں مجبور تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میرا کاروبار چل رہا ہے، مجھے اللہ نے دنیا عطا فرما دی۔ میں وہ تھا جو سائیکل بھی نہیں خرید سکتا تھا، آج میں وہ ہوں کہ میں بہترین سے بہترین گاڑی خریدنے کے قابل ہوں۔ بندہ اپنی زندگی میں سوچے کہ اللہ نے مجھ پہ کیا کیا احسانات فرمائے ہیں، کیا کیا نعمتیں اللہ کی مجھ پر۔ اور سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی صرف ایک نعمتیں نہیں، صرف ایک نعمت ہی شمار کرنے لگو تو تم اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی شمار نہیں کر سکتے، ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بہت ظلم کرتا ہے اور بہت ناشکری بھی اختیار کرتا ہے۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں اور پردے میں سماعت فرمانے والی بہنوں، ذکر الہی اس میں ایسی قوت ہے، ایسی تاثیر ہے کہ یہ آپ کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں غور و فکر کریں، تدبر پیدا کریں، اور قرآن و سنت کا یہ مطلوب ہے کہ ہم اپنی زندگی میں غور و فکر لے کر آئیں۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جس کو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا بڑی برکت والی کتاب ہے. کس لیے نازل فرمائی؟ لیدبروا آیاتی، تاکہ تم اس کی آیات پہ تدبر کرو، غور کرو، فکر میں آؤ، فکر میں آؤ. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ذکر صرف زبان کا عمل نہیں ہے، یہ فکر کا عمل بھی ہے، یہ سوچ کا عمل بھی ہے، یہ باطن کی اصلاح والا عمل ہے، یہ اپنی روح کو پکیزہ کرنے والا عمل ہے. یاد رکھیے دل تین قسم کے ہوتے ہیں. القلب المریض، بیمار دل، اس میں غفلت کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ نیکی بھی ہے، اطاعت بھی ہے، اللہ کے فرما برداری بھی ہے، لیکن غفلت بھی ہے. اور ہمارا حال میرے خیال سے کسی کا اس سے بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہمارا حال قلب مریض والا تو ہے. دوسری دل کی قسم ہے القلب المیت، بیمار دل، اور اس نے اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں کی، پھر وہ بیماری بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ دل بالکل مردہ ہو گیا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، کوئی نیکی نیکی اس کے ہاں نہیں ہے، کوئی برائی بدی اس کے ہاں برائی بدی نہیں ہے، فرق ہی نہیں اس کے ہاں. نہ نیکی کی پرواہ ہے اور نہ گناہ کرتے ہوئے کوئی شرم اس کو آتی ہے. نیکی کا احساس سے وہ محروم ہے، اور گناہ اس کی زندگی میں اس قدر عام ہے کہ اس کو گناہ کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی شرم اور حیا نہیں آتی. یہ ہے القلب المیت. اور تیسرا دل کی قسم جو ہے القلب السلیم، یہ وہ مبارک دل ہے کہ جس میں اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی محبت ہے، جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور اللہ کی یاد میں سرور حاصل کرتا ہے، جس کو ذکر میں لذت ملتی ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان فی الدنیا جنہ من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ. اللہ نے دنیا میں ایک جنت رکھی ہے، جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ رب تعالیٰ کی جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ اور وہ بلا انہوں نے دنیا میں جنت کس کو کہا ہے؟ جنت کیا ہوتی ہے؟ آپ اور میں جب تھکتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں مختلف ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ سرسبز و شادابی دیکھتے ہیں، درختوں کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، پہاڑوں کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، چمنستانوں کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، طرح طرح کے پھول دیکھتے ہیں، آبشاریں دیکھتے ہیں، جھیلیں دیکھتے ہیں. جاتے کہ ابھی سردیوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں لیکن لوگ سردی والے علاقے میں گئے ہوئے ہیں. ہماری قوم نے سردیوں کی چھٹیاں، لیکن ہم چونکہ ان مناظر کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ مناظر ہمارے دل کے لیے ایک راحت کا باعث بنتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ اترتی ہوئی برف بھی دیکھے نا. تو یہ جتنے بھی مناظر ہیں یہ ہمیں ہمارے دل کو خوش کرتے ہیں. تو دنیا میں ایمان والے کے لیے اس کے دل کو خوش کر دینے والی کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. ہمارے بزرگ مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سجدے میں، اور سجدے میں بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہی تو کرتا ہے، اتنی لذت رکھی ہے، اتنی چاشنی اور مٹھاس رکھی ہے کہ دنیا جہان کے مٹھائی اور رس گھولنے والے رس گھول لیں لیکن اتنی مٹھائی نہیں بھر سکتے جتنی رب تعالیٰ نے سجدے میں اپنے ذکر میں بھری ہوئی ہے. میں اور آپ تو ایسی بات سن کے ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، یہ کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں، لیکن جو اللہ والے لوگ ہیں نا وہ ایسی لذت کو محسوس کرتے ہیں. جس طرح ابھی آپ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کریں گے نا تو آپ ناشتے کو محسوس کریں گے کہ کوئی چیز کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر کی لذت کو محسوس کرتے ہیں اور اس کا ذائقہ ان کو آتا ہے. اللہ اکبر. تو ذکر جو ہے نا یہ اتنی مبارک چیز ہے، اتنا مبارک عمل ہے کہ ہماری زندگی میں غور و فکر لے کے آتا ہے. اس کی وجہ سے ہم اپنے معاملات منظم کرتے ہیں، مربوط کرتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں. اور آخری بات، اللہ والوں کا نا
جسم کے اعتبار سے بھی اور روح کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی اور روح کے اعتبار سے بھی وہ جو نشو و نما پاتے تھے نا، وہ اللہ کے ذکر میں پاتے تھے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے، اگر ہم جسمانی ترقی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے جسم کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں، تندرست اور توانا رکھنا چاہتے ہیں، تب بھی اللہ کا ذکر ہی ممد و معاون ہے۔ جہاں ہم نے روح کی بات کی کہ روح کی ترقی کا راز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، وہاں جسم کی ترقی کا راز بھی سن لیجیے، اللہ کا ذکر ہے۔ ابھی ہم نے جو قیام اللیل کیا ہے، اللہ کا ذکر ہی تھا نا، قرآن ہی پڑھا ہے نا ہم نے، اور اندر بھی ہم نے ذکر ہی کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ علیکم بقیام اللیل، تم رات کے قیام کو لازم پکڑ لو۔ اس کے فوائد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائے۔ قربۃ الی ربکم، رب تعالیٰ کے قریب کر دینے والا عمل ہے۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے تمام نیک لوگوں کی عادت ہوا کرتی تھی۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا عمل ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَطْرَدَةٌ عَنْ دَاءِ الْجَسَدِ، جسم کی تمام بیماریوں کو ختم کر دینے والا عمل رات کا قیام ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ابن قیم جو ان کے شاگرد رشید، اور یاد رکھو کہ امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ، یہ ایسی شخصیات ہیں، آپ ان کو سمجھ لیں کہ ہر فن مولا شخصیات تھی، عبادت میں، ورع میں، تقوی میں، خشیت الہی میں، اصول حدیث میں، حدیث، فقہ، اصول فقہ، نحو و صرف، قرآن، تفسیر، اصول تفسیر، ہر چیز میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں کمال شخصیات تھی۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ملنے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ صبح کی نماز انہوں نے پڑھی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ذکر شروع کیا ہوا ہے۔ اب یہ ذکر کب تک چل رہا ہے؟ ظہر کے قریب تک۔ کب تک ذرا بولیے؟ ظہر کے قریب تک۔ ہم تو 2 منٹ بھی نہیں کرتے، فوری اٹھنے کی کرتے ہیں۔ ظہر کے قریب تک وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر میں مصروف ہیں۔ تو ان کے شاگرد امام ابن قیم نے پوچھا کہ استاد جی یہ ماجرا کیا، اتنا لمبا ذکر، اتنا آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے ہذہ غدوتی، یہ میرا نا ناشتہ ہے، یہ میرا ناشتہ ہے۔ اگر میں یہ نہ کروں نا تو اللہ میری قوت کو سلب کر لیتا ہے، میری قوت جاتی رہتی ہے۔ اب یہ قوت علم کی قوت بھی ہے، عمل کی قوت بھی ہے، جسم کی قوت بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں اتنا لمبا ذکر نہ کروں تو میری قوت مجھ سے چھینتی ہوئی نظر آتی ہے، مجھ سے سلب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جب میں یہ اتنا ذکر کر لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے قوی بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہی مومن زیادہ پسند ہے جو قوت والا ہے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ عز وجل من المؤمن الضعیف، وہ مومن جو قوت والا ہے، طاقت والا ہے، جسم کے اعتبار سے بھی، جان کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے بھی، وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ محبوب ہے اس مومن سے جو جسم کے اعتبار سے یا روح کے اعتبار سے کمزور ہے۔ تو جسم کے اعتبار سے بھی بندہ قوی ہوتا ہے، روح کے اعتبار سے بندہ قوی ہوتا ہے جب وہ ذکر الہی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دے، اور ذکر کی جتنی برکات ہیں، فیوز ہیں، ثمرات ہیں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا منہ۔